السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یوم عرفہ ہے اور جمعہ کا دن بھی ہے۔ جمعہ کے دن کو بھی سید الایام کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق جن دنوں میں غسل جو ہے اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے وہ یوم عرفہ بھی ہے اور جمعہ کا دن بھی ہے۔ آج کے دن کی فضیلت جو ہے وہ حضرت عمر کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ جس دن یوم عرفہ اور یوم جمعہ دونوں اکٹھے ہوئے تھے اس دن اسلام کی تکمیل ہوئی تھی۔ آج پھر یہ دونوں دن اکٹھے ہیں۔ آج کے دن جو ہے حاجیوں کے علاوہ باقی سب کے لیے روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا اس کے پچھلے اور اگلے سال دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آج کے دن جو خاص اہتمام کرنا ہے وہ غسل کیجیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے اور تلبیہ کے ساتھ تسبیحات کیجیے، تکبیرات کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے، سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ جمعے کے دن بھی دعا کی قبولیت کا دن، ویسے تو سارا دن ہی ہے لیکن عصر سے مغرب کے درمیان جو ہے کوشش کیجیے کہ ایک ایک گھڑی جو ہے وہ قیمتی ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، وقتوں نے گردوں نے گھڑی وقت کی ایک اور گھٹا دی۔ میں دراصل ان کا ایک اور شعر جو ہے اس کو کوٹ کرنا چاہ رہی تھی، اب یہ ذہن میں آ گیا۔ اے شیخ کیا ڈھونڈے ہے شب قدر کا نشان، ہر شب قدر ہے گر تو ہو قدرداں۔ اس دن میں خاص فضیلت جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، ویسے تو ہر وقت ہی انسان کو رب سے غافل نہیں ہونا چاہیے، جو دم غافل او دم کافر، لیکن سارا دن چاہے کام کریں ہمیں عادت پڑی ہوتی ہے، ہم بھول جاتے ہیں۔ آپ چلتے پھرتے جو ہے وہ کوئی بھی کام کریں تو تکبیرات جو ہے وہ اونچی پڑھیں، کیونکہ ہم اگر خاموشی سے پڑھتے ہیں تو پھر درمیان میں ذہن اور سوچ ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے خاص کر انہیں کہے کہ بیٹا دیکھیں سارا سال یہ تو موبائل وغیرہ باقی چیزیں چلتی ہیں، چلو ساری فیملی مل کر بیٹھتے ہیں اور ایک گھنٹہ جو ہے نا وہ تکبیرات اور الحمدللہ اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ قربانی کا جانور گھر لے آئیں تو خوش ہو جائیں، ہمیں اپنے نفس اور اپنے معمولات کو قربان کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف خاص طور پر توجہ کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ کے دن جو ہیں وہ قبلہ رخ ہو کر اور کھڑے ہو کر اور ہاتھ بلند کر کے دعا فرمایا کرتے تھے۔ اس سنت پہ عمل کریں، اور اگر سارا دن نہیں تو جب آپ میں ہمت ہو آپ کھڑے ہو جائیں، قبلہ رخ ہوں اور اوپر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ خاص کر اس دن اولاد کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جیسے بندے تجھے پسند ہے میری اولاد کو اور مجھے ویسا کر دے اور ہمیں گناہوں سے پاک کر دے۔ میں تو برتن بھی دھوئیں، کوئی بھی صفائی کرتے ہوئے کہیں کہ جس طرح اس چیز کو غلاظت سے اور لاشوں سے پاک کیا ہے، میرے دل کو، دماغ کو، روح کو پاک فرما۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو تقوی کا معیار اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے وہی ہم پسند کریں۔ تقوی جو ہے وہ افضل ہے، تقوی جو ہے وہ معیار ہے انسان کی بہتری کا اور برتری کا۔ کوئی پیشہ، کوئی چیز، کوئی پیسہ، دولت، یہ جو ہے یہ عزت کا معیار نہیں ہے، نہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ رزق حلال جو ہے وہ جس طرح سے بھی کمایا جائے وہ بہترین ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اللہ پاک کے فرمان کے مطابق جو ہے نا برتری کا معیار تقوی ہے، ہمیں اسے دیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ اپنے معاملات میں ہم سے زیادہ خشوع و خضوع کرنے والا ہے تو وہ چاہے پھر نائی ہے یا موچی ہے یا کوئی بھی پیشہ ور ہے، وہ ہم سے زیادہ برتر ہے۔ ہر ایک نیک بندے سے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعا منگوائیے اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کیجیے کہ اے پروردگار تو نے تو چونٹی کے بھی حقوق رکھ دیے، تو بندوں میں سے جس کے حقوق میرے ذمے ہیں وہ مجھے بہتر اور احسن طریقے سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میرے ہاتھ، میری زبان اور میری ذات سے کسی بھی ذی روح کو جو ہے وہ تکلیف نہ دینا، اور مجھے اپنے دم سے، اپنے عطا سے ہر طرح کی تکلیف سے نجات عطا فرما، اور میری اولاد کو صدقہ جاریہ بنانا، اور یہ جو جانور ہم نے قربان کیے یا ہمارے جاننے والوں نے انہیں قبول فرما،
اور ان میں برکت اور راحت اور آسانی پیدا فرما. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور خاص کر میرے والدین کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ حافظ.